الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سے آفیشیل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا چینل اردو سے آفیشیل لایا آپ کے لیے آج ایک اور بہت ہی پاورفل وظیفہ۔ آج کا ہمارا وظیفہ ہر طرح کے مسئلے کے لیے ہے، یعنی کہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے جو کہ پوری نہیں ہو رہی، آپ بہت سے وظائف کر کے تھک چکے ہیں، تو آپ یہ وظیفہ ضرور کریں، یعنی کہ ہر طرح کا مقصد آپ کا حل ہو جائے گا۔ آپ جس مقصد کے لیے کریں گے اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ وظیفے کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو دیکھنے میں ملے۔ تو آج کا ہمارا وظیفہ بہت ہی پاورفل ہے۔ آج تک اسے بہت سے لوگوں نے کیا ہے، اور جس نے بھی اپنے جس مقصد کے لیے اس وظیفے کو کیا ہے اس میں کامیابی حاصل کی۔ یعنی کہ اگر آپ کی اولاد کی شادی نہیں ہو رہی، آپ چاہتے ہیں کہ ان کی شادی کہیں اچھی جگہ ہو جائے، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کا رزق نہیں ہے، رزق میں بندش ہے، یا اور بھی آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ کے گھر میں گھریلو ناچاکیاں جو بھی ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہے یہ وظیفہ بہت ہی اچھا، یعنی کہ جو بھی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس وظیفے کو کریں، اگر بہت سے وظائف اور کر کے تھک چکے ہیں۔ اگر ان کے خاندان میں مسائل ہیں، گھر والے نہیں مان رہے، یا اس طرح کا جو بھی مسئلہ ہے، تو وہ اس وظیفے کو ضرور کریں، انشاءاللہ تعالی انہیں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ تو وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھ کر اول آخر آپ نے 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس میں آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے، اور کوئی درود شریف نہیں، آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے 11 دفعہ، اور درمیان میں آپ نے پڑھنا ہے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ یہ آپ سکرین پر بھی دیکھ لیں، یہ آپ نے پڑھنا ہے 1200 مرتبہ، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اس کو آپ نے 1200 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایک مقصد اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنے 10 کام اپنے ذہن میں رکھے ہوں کہ میرے یہ کام سارے ہو جائیں اس وظیفے سے، ایسا ناممکن ہے، کیونکہ آپ نے کوئی ایک ہی کام اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے، اور جب آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے تو آپ اگلے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کے لیے آپ وظیفہ دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے۔ یہ وظیفہ آپ نے 11 دن تک کرنا ہے، یعنی کہ 11 دن تک آپ نے بلا ناغہ اس وظیفے کو کرنا ہے، درمیان میں آپ نے چھوڑنا نہیں۔ اور ایک دن آپ جس جگہ پر بیٹھ کر کریں گے، آپ نے دوسرے دن تیسرے دن، یعنی کہ آخر تک آپ نے پورے 11 دن آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھنا ہے، ایک ہی کمرے میں جو بھی جگہ پہ آپ کریں ہوں تو اسی جگہ پہ آپ نے پورے 11 دن وظیفہ کرنا ہے۔ پورے یقین کے ساتھ کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ ایسا معجزانہ کلام ہے کہ اس کی بہت سی کرامات ہیں، اور انہی کے وسیلے سے ہمارے جو بھی کام اٹکے ہوئے ہوں، رکے ہوئے ہوں، تو ہمارے کام ہو جاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔